چیر پھاڑ ہے، فزیشین ہے، کیا سب کہیں سنا ہے کہ وہ MBBS بن کے آیا چھڑا پیٹ پھاڑنا شروع کر دیا؟ کبھی سنا؟ اگر ایسا ہوگا تو بچیے گا کہ مر جائے گا؟ مر جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ سوئی دینا، نسل دھوکنا، یہ کرنا، چیرنا پھاڑنا، آنکھ، دل، گردہ، آنکھ، دماغ سب پریکٹس کرتا ہے ہاسپیٹل میں۔ اور کبھی گنگا ندی سے، کبھی بدھی گنڈر سے، کبھی لاش غائب ہو جاتی ہے سنتے، سب ہاسپیٹل جاتا ہے۔ کبھی جب ایک دم کچھ نہیں ہوتا تو خریدتا بھی ہے، کوئی دان کر دیتے ہیں، اپنا پورا شریر ہی دان کر دیتے ہیں۔ تو میڈیکل میں جہاں ریسرچ ہوتا ہے نا، تو پورے باڈی کا وہ سیکھتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ اب کتاب میں پروفیسر پڑھاتا ہے اور ہاسپیٹل میں پھر وہ چیر پھاڑ، کہاں چیرو، کتنا چیرو، کیا کرو، کون نس کہاں ہے، کون رگ کہاں ہے، یہ آنکھ کہاں، کدھر مرا ہے، وہ سب سکھاتا ہے۔ تو وہ ٹریننگ ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہو تب غلط ہوگا۔ تب مدرسے میں بھی قرآن اللہ کا کلام ہے اور سارا سنویدھان ہے انسان کے لیے، اسی نے سنسار کو جنم دیا ہے۔ سنسار کے ایک ایک چیز رتی رتی کو اس نے جنم دیا ہے۔ اسی نے دانا، پانی اور یہ درخت، یہ پودے، یہ سبزی، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ بانس، یہ درخت، یہ لوہا، تانبا، پیتل، ابرک، سونا، چاندی، ہیرا، موتی، جواہر، پانی، سب کچھ اسی نے پیدا کیا کہ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہو وہ اسے استعمال کرے۔ کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، گرے گا، ٹوٹے گا، بیمار پڑے گا، اس کے لیے اللہ نے پودوں کو بنایا۔ اور کوئی بیماری نہیں جس کا علاج دوا اللہ نے نہیں پیدا کر دیا ہے۔ پہلے حکیم پودوں سے ریسرچ کرتے تھے، جانتے تھے، اس کا نام جانتے تھے، اور زخم میں تو آپ نے سے کتنا کیا ہوگا، بھنگوریا لا کے ساتھ دیا، زخم چھوٹ جاتا تھا۔ اب کوئی بھنگوریا جانتے ہیں؟ حکیم آج بھی جانتا ہے بھنگوریا۔ تھانہ کے پاس وہاں پر جڑی بوٹی ملتی ہے، سب نام بتاتے ہیں۔ چین میں کہاں کہاں ہے، ہر جگہ ہے۔ آیورویدک کالج میں جائیے تو پھر اب آیوروید اور کیا کہتے ہیں ہمدرد، یہ سب پھر جنم لے رہا ہے، علاج پھر اس طرف لوگ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں نا۔ وہ اصل ہے، اور وہیں سے ریسرچ کر کے کیمیکل ملا کے سائنس نے کیا کہتے ہیں ٹیبلیٹ، گولی، سویا بنایا، ایک دم چیر دیا، ساٹ دیا، ترنت میں سٹ جاتا چمڑا۔ ایسا اللہ نے کیا قدرت، لوشن بنایا، ہڈی ٹوٹ گئی، صرف درد آپ برداشت کر لیجئے تو وہ لوشن خود بخود وہ سٹ جائے گا، چاہے ٹیڑھا میڑھا ہو جائے، سٹنا ہے اس کو۔ ویسے ہی اس میں کیمیکل اللہ نے خود بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ نے بنا دی، اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو ہم جو جنم دیے ہیں اور تمہارے اندر جو جیو ہے اس کو پھر نکالنا، تم پھر ایک دن مر جائے گا، تمہاری زندگی فکس ہے۔ من مرضی کی زندگی نہیں ہے کہ ہم 200 سال سے پہلے نہیں مریں گے، نہیں چلے گا۔ ہم 50 سال سے پہلے نہیں مریں گے، تمہاری نہیں چلے گی۔ زندگی ہم نے دیا ہے تو مار دیں گے ہم، یہ تمہارا فکس ہے، اور بتائیں گے بھی نہیں کہ کب، نہیں تو ڈر کے مارے سب مر جائیں۔ کسی کو پتا ہے کہ مرے گا؟ نہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ سب ٹائم پر ہوگا، اس بات کو مانو، تم سب چیز استعمال کر کے جیسے ہم بتائے ہیں ویسے ہی کرنا، غلط نہیں کرنا، اور جو قرآن میں سنویدھان ہے اسی کے تحت چلنا۔ اور جب مر جاؤ گے تو مر جانے کے بعد پھر وہیں سے تمہارا پوچھ گچھ شروع ہو جائے گا، اور وہیں سے سیمی فائنل ہوگا۔ چاہے مر کر تم کو مٹی میں دبا دیا جائے، جلا کر سمریا میں ڈال دیا جائے، سمندر میں غرق ہو جاؤ، جانور کھا جائے، پہاڑ پہ اڑا دیا جائے، ایئر ایکسیڈنٹ میں تم فضا میں ہی گوشت لوتھرے قیمہ کباب بن کے اڑ جائے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اس بات یہاں سے مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس کا نام ہے عالم برزخ۔ برزخ مطلب سنگم۔
وہ نہ دنیا ہے اور نہ دنیا کے بعد والی زندگی آخرت ہے. دونوں کے ایک دم بیچ بیچ میں جیسے الہ آباد میں سنگم, دو ندی ایک ساتھ چل رہے, بالکل ایک ساتھ. ایسے ہی دنیا اور آخرت کے درمیان میں قبر یا مرنے کے بعد حشر سے پہلے ایک سنگم ہے, عالم برزخ ہے, اس میں سب کو رہنا ہے. اور اسی ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اگلے جب سوٹ پھونکنے کے بعد جب دنیا شروع ہوگی تو تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں. پاپی جہنم میں چلا جائے گا چاہے کوئی بھی ہو, اور جو بڑھیا ہوگا, اچھا کرم کیا ہوگا, جس کا کردار بہتر ہوگا, وہ جنت میں جائے گا چاہے کوئی بھی ہو. مرنے کے بعد کسی کی مونچھ نہیں چلے گی, مرنے کے بعد کسی کا ڈھول کام نہیں آئے گا, مرنے کے بعد کسی کی زمینداری کام نہیں آئے گی, کسی کا رائفل, بندوق, AK-47 کام نہیں آئے گا. وہاں صرف کرنی کام آئے. اچھی کرنی کر کے مرے گا وہ آرام سے رہے گا, برا کام کر کے مرے گا وہ جہنم میں جلے گا. یہی فیکٹ ہے. اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا آہستہ آہستہ, جب ضرورت پڑی, جتنے کی ضرورت پڑی, جس طرح ضرورت پڑی, جہاں ضرورت پڑی. اللہ نے خود ضروری سمجھا تب بھیج دیا, کسی نے سوال پوچھا تب بھیج دیا. جہاں جو بتانا ہوا ہر موڑ پر ہر جگہ 23 سال تک خداوند قدوس گائیڈ کرتے رہے. جبریل آ کر بتاتے رہے. 23 سال کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا سونا پینا, ہنسنا بولنا, گفتگو کرنا, بازار جانا, خرید فروخت, شادی بیاہ, میل جول, سماج, اپنا پڑھایا, یہ سب کے ساتھ جو میل جول کا اور رہنے کا جو طریقہ اور ڈھنگ ہے, بات چیت ہے, وہ پورے 30 پارے کی تشریح ہے, ڈیٹیلز ہے اور ویاخیا کیا ہوا. اسی کا نام ہے حدیث. کیا نام ہے؟ نہیں بولے, اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. ہاں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, کہا, بولا, سمجھایا, وہ حدیث. اب وہ قرآن کا ڈیٹیل ہے, تشریح ہے, ترجمہ ہے, قرآن کا ویاخیا کیا گیا اس میں. ٹھیک ہے. اب قرآن اور حدیث یہ دونوں مل کر ہے دین. دونوں مل کر کیا ہے؟ دین. اس لیے کہ قرآن میں جو تھیوری دیا ہے اسی کا ڈیٹیل حدیث ہے. ان دونوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے حوالے کیا؟ بولیے. صحابہ کے. یہ مولانا صاحب کے باپ کی سمپتی نہیں کوئی جانیں گے, آپ پر بھی جاننا پڑتا. کس کو دیا؟ گڑبڑی وہیں سے ہے, گڑبڑی وہیں سے ہے. بن چونا کا کہیں نہیں لٹائیے گا, ہوگا نہیں ہوگا. اتنا آپ مانتے ہیں جو ایک دم خراب مکروہ چیز ہے کہ اس کے بغیر وہ نہیں ہوگا, کہ اس کے بغیر ایمان کہاں سے آئے گا. بات سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین عمل کر کے پریکٹیکل بتلا کے اور ٹرینڈ کر کے صحابہ کے حوالے کیا, صحابیات کے حوالے کیا, ازواج مطہرات کے حوالے کیا. یہ حضرات اپنے بعد والے کے حوالے کیا. انہوں نے بات کو اور سینہ بسینہ پڑھتے پڑھاتے آج اس کی ایک چھوڑ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید پور. مثال, ایک ایگزامپل سمجھیں. آپ کے ہیں وہ برقع مفتی شکیل, یہ امریکہ میں عرب میں حدیث پڑھاتے پھرتے ہیں اور سند دیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کبھی مفتی صاحب آئیں گے پوچھ لیجیے گا, وہ بتا دیں گے کہ یہ حدیث ہم نے اس استاد سے پڑھی
ہمارے اس استاد نے یہ حدیث اس استاد سے پڑھی، انہوں نے ان سے پڑھی، انہوں نے ان سے پڑھی، انہوں نے ان سے پڑھی، اور ایسے ہوتے ہوتے شاہ اشفاق، شاہ عبدالعزیز، شاہ کیا کہتے ہیں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے عرب، چونکہ پورے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو اس وقت سب ایک ہی تھا، اس میں جب تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کوئی حدیث نہیں پہنچاتا ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نہیں پڑتا، وہ بارڈر ہے، اس کے بغیر ٹپ نہیں سکتے، وہاں سے انہوں نے لایا تھا، وہاں سے پھر کتاب تک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور صاحب کتاب نے اپنے آگے تک وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مفتی شکیل یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کوئی بھی دیوبند مذاہب نجوہ یا خانقاہ کا پڑھا ہوا جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ پڑھا ہوگا، حدیث کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، تو اپنی لاکھوں لاکھ احادیث میں سے کوئی بھی حدیث کہے گا کہ اس طور پر وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو جائے گا۔ اس بیچ میں کوئی ایک جھوٹا نہیں ہے، کوئی ایک دغاباز نہیں ہے، کوئی ایک فریب باز نہیں ہے۔ ایک حدیث سنیے، آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، من غش فلیس منا، دھوکے باز ہم میں سے نہیں۔ ایمان کی خیر منائیے، دن رات اٹھا دھوکہ دیتے دیتے اور سویا تو دھوکہ دیتے دیتے، کیسا مسلمان؟ یہ چوپٹ مسلمان۔ ایمان بچائیے۔ جھوٹ پیخانہ اس سے زیادہ بڑھیا مانگتا جتنا خراب جھوٹا کا منہ مانگتا۔ اگر احساس ہے تب سن لیں، جھوٹ اتنی بدترین چیز ہے۔ جھوٹ سے دوسرے کا حق مارا جاتا، دوسرے پر ظلم ہوتا، دوسرے کی زمین ماری جاتی ہے، دوسرے کا حق مارا جاتا، دوسرے کے اوپر میں دھونس جمایا جاتا، اور سماج چرمرا کے رہ جاتا۔ تو اس بیچ میں جتنے ہیں، کوئی ایک بھی نہ جھوٹا ہے، نہ فریب باز ہے، نہ زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ پاک صاف حدیث، پاک صاف اللہ کا کلام، اور پاک صاف زبان اور سینہ سے ہوتے ہوئے یہاں تک آیا۔ میرے بھائیوں، اسی کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسوں میں۔ جو مدرسہ جس حیثیت کا ہے، اس کی حیثیت اس وقت قرآن سکھانے کا ہے، الفاظ اس کو رٹا، اردو سکھا، آگے بڑھا۔ اس سے بڑے مدرسے میں حفظ کرنے کے بعد وہ قاری بنے گا، وہ عالم بنے گا، اس سے بڑے مدرسے میں پھر وہ بخاری شریف کر کے مولانا صاحب بنے گا، مفتی بنے گا، علامہ بنے گا، قرآن کا اسپیشلسٹ بنے گا، حدیث کا اسپیشلسٹ بنے گا، فقہ کا اسپیشلسٹ بنے گا، عربی ادب کا اسپیشلسٹ بنے گا، جیسے ناخن اسپیشلسٹ، پیٹ اسپیشلسٹ، آنکھ اسپیشلسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، بال اسپیشلسٹ، سب اسپیشلسٹ۔ اتنا ڈاکٹر ہو گیا کہ سب شعبہ بانٹ لیا، کہا نہیں چلے گا کسی کا، سب اس کے ہوگے، سب الگ الگ بانٹ۔ بارہ تو یہ ہے، اسی کی ایک جھلک آپ سن رہے تھے شام سے، کہ ان کو ایک طرف قرآن حدیث سکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اب یہ بوڑھے جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں یا بڑھاپے کی طرف چل رہے ہیں، یہ وہ دیوار گھیرا بندی کی طرف جا رہے ہیں، وہ گھر میں کھاد پر اٹھا جا کے گاڑا۔ اب ہم لوگ تو ادھر چلے، تو یہی سب ایسے ہی پریکٹس کرتے کرتے بولتے بولتے یہی لائے گا جو امت کو چلائے گا سیدھے راستے پر، بتائے گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، فتنہ، اچھا خراب، یہی سب پر۔ تو وہی ریہرسل، اس ریہرسل میں جس نے جیسا کیا اسی حساب سے اس کی ہمت افزائی کے لیے کیا کہتے ہیں کتابیں دی گئی، تاکہ اس کا شوق اور بڑھے۔ انعام 1 پیسہ کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو، انعام بہرحال انعام ہے، انعام بہرحال۔ تو امیتابھ بچن جو 1 کروڑ کون بنے گا کروڑ پتی، اس سے زیادہ بہتر اور قیمتی تمہارا وہ انعام ہے، سمجھ رہا ہے؟ اس سے زیادہ قیمتی وہ ہے۔ تم کتنا بڑا پتی ہے، اس کا کوئی آنکھ نہیں سکتا ہے دنیا والا۔ پڑھے گا بڑھیا سے؟ یہ آپ کا مدرسہ،
सैदपुर के एक एक आदमी की ये अमानत है। इसमें कमी कोताही से कोई नहीं बच सकेगा। और पूरे सैदपुर में सबसे ज्यादा वो घर महरूम है जिसने अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने नहीं भेजा, तालीम दीन नहीं सिखलाया और इससे फायदा नहीं उठाया। हम समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा महरूम इंसान है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत और देख रेख की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें।